وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو ذکی غلام اور مصلح موعود ہونے کے مدعی ہیں جناب جنبا صاحب، ان کی یہودیانہ تحریفات وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ہم نے پیشگوئی مصلح موعود سے متعلق یہ اپنی اس پہلی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ اس کے حقیقی مصداق جو ہیں وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں، دوسرے موضوع کے طور پر ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق مصلح موعود علیحدہ وجود ہے اور ذکی غلام علیحدہ وجود ہے۔ اس لیے جنبا صاحب کا یہ دعویٰ کہ گویا یہ ذکی غلام بھی ہیں اور مصلح موعود بھی ہیں، وہ ہرگز جو ہے وہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق دعویٰ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ہم آپ کو یہ خوشخبری بھی دیتے چلیں کہ آج کی ویڈیو میں جو حوالہ جات بھی ہم آپ کو دکھلائیں گے وہ پہلی دو ویڈیوز کی طرح آپ کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ آپ ان حوالہ جات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آپ کو یوٹیوب میں اس طرح سے حوالہ جات لنک نظر آئے گا یا فیس بک پر ڈسکرپشن میں یہی لنک آپ کو ملے گا، اس حوالہ جات لنک کو آپ کلک کر کے ان تمام حوالہ جات تک آپ پہنچ سکتے ہیں جو حوالہ جات آج ہم انشاءاللہ آپ کو دکھلائیں گے اور جن حوالہ جات کے ذریعے ہم ان جنبا صاحب کو انشاءاللہ جھوٹا ثابت کریں گے۔ پیارے بھائیوں، آج جو تیسرا اہم موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جنبا صاحب کا یہ دعویٰ، جس دعویٰ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ 13 مبشر الہامات ذکی غلام یا مصلح موعود سے متعلق وہ 1907 تک ان 13 مبشر الہامات کا سلسلہ جاری رہا، اس لیے بقول ان جنبا صاحب کے وہ کہتے ہیں جناب کہ چونکہ مبشر الہامات ذکی غلام سے متعلق وہ 1907 تک جاری رہے تھے تو بقول ان کے وہ جو ذکی غلام تھا اس نے 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پیارے بھائیوں، یہ جو جنبا صاحب کی ویب سائٹ پہ یہ جو نیوز نمبر 160 ہے، یہ جو ان کا اس کو مقالہ کہہ لیں، مضمون کہہ لیں، اس کے بارے میں جنبا صاحب جو ہیں وہ ہمیں اپنے الفاظ میں جناب بتلائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ان کے نزدیک۔ غور سے سنیے گا۔ اللہ پڑھا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پہلے تو آپ وہ جو 13 مبشر الہام جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ دیکھیں الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پر کہ ان کا سلسلہ نزول 1881 سے شروع ہوتا ہے اور 6-7 نمبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان کے نازل ہونے کے بعد، یہ کام کی بات ہے، سنیے، اگر چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان کے نازل ہونے کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر غلام کے متعلق مزید 11 الہامی بشارتیں نازل نہ ہوتی
تو پھر آج جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے غلط اور جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے بالمقابل اس کے بالمقابل خاکسار کے پاس احمدیوں کو اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل نہ ہوتی. جی پیارے بھائیو، یہ بہت ہی کام کی بات ہے، یہ ذرا دوبارہ سنیں. یہ کام کی بات ہے، سنیے. اگر چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزمان کے نازل ہونے کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر غلام کے متعلق مزید 11 الہامی بشارتیں نازل نہ ہوتی تو پھر آج جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے غلط اور جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے بالمقابل اس کے بالمقابل خاکسار کے پاس احمدیوں کو اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل نہ ہوتی. جی پیارے بھائیو، سن لیا. بالفاظ دیگر یہ جنبا صاحب اس بات کو مان رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو 13 الہامات ہیں ان کے علاوہ کوئی دلیل جنبا صاحب کے پاس سرے سے موجود ہی نہیں. گویا یہ جو 13 الہامات ہیں یہ وہ 13 بیساکھیاں ہیں جن کے بل بوتے پر جنبا صاحب کا جو دعویٰ ہے ذکی غلام کا یا مسلم موعود کا، وہ دعویٰ جو ہے وہ کھڑا ہے، اور جس کے بل بوتے پر یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ذکی غلام اور مسلم موعود کا بنتا ہے. ورنہ آپ نے سن لیا، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں. اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر چلہ ہوشیارپور کی الہامی پیشگوئی کے بعد یا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے 6-7 نومبر 1907 تک، تو آج آپ لوگوں کے کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی. جی میرے بھائیو، تو یہ بہت ہی اہم بات ہم نے آپ کو اس لیے سنائی پیارے بھائیو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ان کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ جنبا صاحب کے نزدیک کس قدر اہم ہے. اور اس سے پہلے پیارے بھائیوں کہ ہم کچھ مزید بات کریں، ہم آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ یہی وہ 13 مبشر الہامات ہیں جن کے بارے میں جنبا صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ 13 الہامات ہوئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے 13 جسمانی لڑکے جو ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے تھے. لیکن بڑی عجیب بات ہے، بڑی مذاق خیز بات ہے پیارے بھائیوں کہ جب جسمانی لڑکوں کی باری آتی ہے تو جنبا صاحب کہتے ہیں جی 13 جسمانی لڑکے پیدا ہونے چاہیے تھے، لیکن جب روحانی جناب طور پر یہ دھکے سے بن بیٹھے ہیں، روحانی بیٹا، روحانی غلام، روحانی ذکی غلام، تو جناب وہ 13 کے 13 الہامات یہ کہتے ہیں اس کے لیے بس ایک ہی بندہ آ گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے جی. بہرحال پیارے بھائیوں، آئیے ہم آپ کو ان 13 الہامات کے بارے میں اصل حقائق کو بتلاتے ہیں. یہ پیارے بھائیوں، یہ جو 13 الہامات ہیں یہ جنبا صاحب نے پہلے اپنے اس مضمون میں پہلے 2 صفحوں پر جو ہیں وہ مختصر طور پر انہوں نے درج کیے. تو ان 13 الہامات کے بارے میں ہم آپ کو پیارے بھائیوں جیسے جیسے اصل حقائق بتلاتے جائیں گے. جنبا صاحب، وہ جنبا صاحب جو کہ مانے ہیں کہ یہ 13 الہامات دراصل ان کے لیے گویا بیساکھیوں کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ 13 بیساکھیاں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیساکھیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، ٹوٹتی چلی جائیں گی. ہمارا جنبا صاحب سے البتہ یہ ضرور عاجزانہ طور پر مطالبہ کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، یہ ہے کہ جنبا صاحب جب وہ بیساکھیاں ٹوٹیں تو خدا را اپنی چیخیں ذرا آہستہ رکھیے گا. پیارے بھائیو، جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا، جنبا صاحب ان 13 الہامات سے متعلق یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ یہ 13 الہامات چونکہ ذکی غلام سے متعلق یا کسی غلام کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے بعد ہوئے تھے، اس لیے جنبا صاحب کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ چونکہ مبشر جو اولاد ہے
وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہ مبشر اولاد یعنی کہ ان کے نزدیک ذکی غلام اور مصلح موعود وہ 1907 تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ پیارے بھائیو، جیسا کہ آج ہم آپ کو ثابت کریں گے، یہ جو جمبا صاحب ہیں جی، جمبا صاحب جو کہ بیچارے بہت جلدی غصہ کھا جایا کرتے ہیں، بد کلامی پہ اتر آتے ہیں، یہ جمبا صاحب جو ہیں ان کا یہ دعویٰ پیارے بھائیو بالکل جھوٹا ہے، بالکل لغو ہے، اور کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جمبا صاحب کے اس دعوے پر تھوکتا ہے۔ پیارے بھائیو، ہم آپ کو یہ یاد کروا دیں کہ یہ وہی کلام و سنت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس کے بارے میں جمبا صاحب جو ہیں وہ خود یہ مانتے ہیں کہ سچے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو نبی ہوتے ہیں جن کی وہ پیروی کر رہا ہوتا، ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، ان کی سن کے پیچھے چلتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جمبا صاحب کی یہ بات سننے کے بعد آئیے ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی زبردست اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 7 اگست 1887 کے اپنے اشتہار میں، اور وہ اشتہار بھی پیارے بھائیوں اسی جو ہے 20 فروری 1886 کی پیش گوئی سے متعلق تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیونکہ کسی الہام کے وہ معنی ٹھیک ہوتے ہیں کہ ملہم آپ بیان کرے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے پیارے بھائیوں۔ حضور فرماتے ہیں، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی۔ جمبا صاحب سن لیں، حضور فرماتے ہیں، اور ملہم کے بیان کردہ معنوں پر کسی اور کی تشریح اور تفسیر ہرگز فوقیت نہیں رکھتی۔ وجہ بتاتے ہیں آگے، فرماتے ہیں کیونکہ ملہم اپنے الہام سے اندرونی واقفیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے خاص طاقت پا کر اس کے معنی کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ان 13 مبشر الہامات کے بارے میں جہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الہامات کی کوئی تشریح کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ وہ کس کے بارے میں ہے، وہاں پر ملہم کی بات چلے گی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چلے گی، نہ کہ جمبا صاحب کی۔ ٹھیک ہے جی پیارے بھائیوں، اس اہم تحریر کو دکھلانے کے بعد ایک بہت ہی اہم حوالہ، یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں بتلایا ہے کہ یہ جو الہامات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑکوں کے بارے میں ہوئے، وہ کس طرح کے الہامات تھے، کس کس کے بارے میں ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ انسان کو جرت نہیں ہو سکتی کہ یہ منصوبہ سوچے کہ اول تو مشترک طور پر 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرے، جیسا کہ اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی، اور پھر ہر ایک لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرتا جائے اور اس کے مطابق لڑکے پیدا ہوتے جائیں۔ تو کیا پتا چلا پیارے بھائیوں کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی جس کے مطابق 4 جسمانی لڑکوں نے پیدا ہونا تھا، ان 4 جسمانی لڑکوں کی پیدائش سے پہلے 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لڑکے سے متعلق اس کی پیدائش سے پہلے الہامات جو ہیں وہ نازل کیے، اور دراصل وہی وہ الہامات ہیں جن الہامات کو یہ جمبا صاحب جو ہیں جھوٹے طور پر اپنی خام خواہ کی ایک یہودیانہ تحریف کرتے ہوئے اپنے دعویٰ کے لیے بطور بیساکھی کے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پیارے بھائیو، دراصل یہ سارے الہامات جیسا کہ ہم نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مبشر اولاد یا آپ کی آئندہ اولاد سے متعلق ہیں۔ پیارے بھائیو، اس تمہید کے بعد اب ہم آپ کے سامنے جمبا صاحب کے یہ جو انہوں نے 13 الہامات اکٹھے کیے ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
کہ کلام کی روشنی میں جنبا صاحب کی یہ جو انہوں نے حاشیہ آرائی کی ہے اس کو جھوٹا ثابت کرتے چلے جائیں گے، اور جنبا صاحب کی 13 بیساکھیاں اب انشاءاللہ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ٹوٹنے والی ہیں۔ جنبا صاحب ایک دفعہ پھر آپ سے امید ہے کہ آپ اپنی چیخیں ذرا ہلکی رکھیں گے۔ جی پیارے بھائیو، الہام نمبر 1، انا نبشرک بغلام حسین۔ جنبا صاحب نے یہ الہام لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں جی؟ اب حاشیہ آرائی سنیں۔ ذکی غلام کو حسین قرار دے کر اس کے متعلق سب سے پہلی بشارت 1881 میں ہوئی تھی۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ یہودیانہ تحریف کیا کر رہے ہیں کہ یہ ذکی غلام سے متعلق تھی؟ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے کسی بیٹے کے اوپر اس کا اطلاق نہیں کیا۔ حالانکہ پیارے بھائیو، جنبا صاحب نے پوری بات جو ہے وہ آپ کو نہیں بتائی، چھپا لی ہے۔ یہ پیارے بھائیو وہی جنبا صاحب نے جو لکھا تھا تذکرہ صفحہ 29، یہ پیارے بھائیو تذکرہ صفحہ 29، یہی وہاں پہ الہام لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں یہودیانہ تحریف کیا ان کی۔ اسی الہام کے نیچے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حوالہ لکھا گیا ہے تریاق القلوب کا، جس حوالہ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جو ہے دہلی میں میری شادی ہوئی اور خدا نے وہ لڑکا بھی دیا اور 3 اور عطا کیے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ دیکھیں پیارے بھائیو وہی حوالہ تریاق القلوب کا صفحہ نمبر 200، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وہی الہام درج کیا ہے، انا نبشرک بغلام حسین، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر یہ وہی عبارت لکھی ہے، آپ نے فرمایا اور خدا نے وہ لڑکا بھی دیا اور 3 اور عطا کیے۔ یعنی کہ پیارے بھائیو اس الہام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شخصیت جن کے اوپر یہ الہام نازل ہوا تھا، جن کی بات ظاہر ہے وہ حق معدل کی بات ہمیں ماننی چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الہام کا مصداق کس کو قرار دیا؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے بڑے بیٹے کو۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب جنبا صاحب کی پہلی بیساکھی کھٹاخ کر کے ٹوٹ گئی۔ اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی۔ آپ جناب دوسری یہ جو پیارے بھائی انہوں نے عبارت پیش کی ہے، یہ 20 فروری 1886 کی عبارت ہے، اور پیارے بھائیوں ان 2 ویڈیوز میں ہم اگرچہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کو کافی حد تک جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ہم یہ جو الہام نمبر 2 ہے اس پر جلدی سے گزر جائیں گے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ کچھ مختصر بن جائے۔ یہ دیکھیں وہی عبارت درج کر کے ان جنبا صاحب نے کیا لکھا جی، چلہ ہوشیارپور میں ذکی غلام کو نشان رحمت قرار دے کر اس کی دیگر صفات کے متعلق مفصل الہامی پیش گوئی نازل ہوئی تھی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ یہ ذکی غلام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشان رحمت قرار دیا تھا، پہلا پوائنٹ، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ساری صفات تھیں پیارے بھائیوں وہ یہاں سے یہ جو شروع ہوتا ہے یہ فقرہ، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ مسلم موعود جو ہے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ ساری خصوصیات مسلم موعود کی ہیں، اور اس سے پہلے والی عبارت یہاں سے لے کے یہاں تک وہ بشیر اول یعنی کہ پسر متوفی سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے پیارے بھائیو، وہی تذکرہ کا صفحہ نمبر 109 جہاں پر یہ عبارت درج ہے اس کے نیچے ہی آپ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھ دیا ہے کہ بعد کا فقرہ جو ہے وہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو پیش گوئی ہے وہ آپ کے 2 لڑکوں سے متعلق تھی، 2 جسمانی لڑکوں سے متعلق، ٹھیک ہے، کسی روحانی لڑکے کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ پھر پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ مسلم موعود کے حق میں جو پیش گوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، یعنی حضور اس کو مسلم موعود سے متعلق پیش کر رہے ہیں، اور
جمبا صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ذکی غلام سے متعلق تھی. استغفراللہ استغفراللہ. پھر ذکی غلام کو جمبا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نشان رحمت. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پیارے بھائیوں اگر ہم آپ کو دکھلائیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ نشان رحمت قرار دیا. حضور فرماتے ہیں پس اول اس نے قسم اول کے انزال رحمت کے لیے بشیر کو بھیجا تا بشر الصابرین کا سامان مومنوں کے لیے تیار کر کے اپنی بشریت کا مفہوم پورا کرے. اور پھر یہ تھے وہ پیارے بھائیوں بشیر اول جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پسر متوفی قرار دیا، ان کو ذکی غلام قرار دیا. اور پھر دوسری قسم کی رحمت آپ نے کس کے بارے میں بیان کی؟ دوسرا بشیر جس کا نام محمود ہے، جس کا کام اول و لازم ہوگا. اور پھر آپ نے واضح طور پر یہ بتلایا کہ 20 فروری کی جو پیش گوئی ہے وہ 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی. جسمانی لڑکوں سے متعلق پیارے بھائیوں، ٹھیک ہے جی، روحانی لڑکے نہیں. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بھائیوں واضح طور پر یہ لکھا، ہمیں یہ بتلایا کہ یہ جو عبارت ہے پہلے والی عبارت جس میں ذکی غلام کا ذکر ہے وہ پسر متوفی کے حق میں ہے، یعنی کہ وہ بیٹا ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو عبارت ہے وہ پسر متوفی سے متعلق ہے اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. اس لیے ذکی غلام جس نے پیدا ہونا تھا وہ فوت بھی ہو گئے ہیں. اور یہ جناب جمبا صاحب جھوٹے طور پر 100 سال بعد اپنے جھوٹوں کو جناب بیان کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. استغفراللہ استغفراللہ. تو پیارے بھائیو اس طرح سے جو دوسری بیساکھی تھی وہ بھی جمبا صاحب کی کھٹاک کر کے ٹوٹ گئی الحمدللہ. اچھا اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی. اس کے بعد پیارے بھائیو چلتے ہیں جمبا صاحب کا بہانہ نمبر 3 یا بیساکھی نمبر 3. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جی تذکرہ کے صفحہ 214 پر یہ الہام درج ہے، انا نبشرک بے غلام، ہاں یعنی ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اور تحریف کیا کر رہے ہیں اس میں جمبا صاحب؟ کہتے ہیں جی ذکی غلام کے متعلق تیسری بشارت 1894 میں دیگر صفات کے بغیر صرف لفظ غلام میں دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا یہ یہاں پہ لوگوں کے سامنے جھوٹ کیا بول رہے ہیں یہ صاحب جو کہ پکے پیارے بھائیوں ہم کیا بتائیں، جتنا ہم ان کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ بندہ سری جھوٹ بولنے والا بندہ ہے. استغفراللہ استغفراللہ. تو جناب جمبا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ذکی غلام سے متعلق ہے، گویا یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لڑکے کے بارے میں بیان نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں تذکرہ کے صفحہ نمبر 214 پر. تو پیارے بھائیوں آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ صفحہ نمبر 214 کے اوپر ہی جہاں پر یہ الہام درج ہے اس کے ساتھ ہی یہ نیچے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عبارت یہاں پہ لکھ دی گئی ہے. پیارے بھائیوں ہمیں خدا تعالیٰ نے عبدالحق کی یاوہ گوئی کے جواب میں بشارت دی تھی کہ تجھے ایک لڑکا دیا جائے گا، جیسا کہ ہم اسی رسالہ انوار الاسلام میں اس بشارت کو شائع بھی کر چکے ہیں. سو الحمدللہ کے اس الہام کے مطابق حضور فرماتے ہیں 24 مئی کو میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شریف احمد رکھا گیا. تو جناب جمبا صاحب یہ جو آپ کی تیسری بیساکھی جمبا صاحب تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. اور وہ کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہ تو الہام ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوا تھا. اور پھر پیارے بھائیوں یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم آپ کو اصل عبارت بھی دکھلا دیتے ہیں. یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 یہ حاشیہ جو کہ جمبا صاحب نے گرچہ وہاں پہ درج کیا ہے. اور بھئی جمبا صاحب جب آپ نے یہاں پہ درج کیا تھا تو کیا آپ کو یہاں پڑھتے ہوئے کیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف کرے انسان پھر کہے گا کچھ تو ان کو غصہ چڑھے گا، بھئی آپ کو یہاں پڑھتے ہوئے کیا کوئی عارضہ لاحق تھا؟ کیا آپ کی نظر خراب تھی جمبا صاحب؟ کیا معاملہ ہوا ہے جی بتائیں عوام کو. اب یہ دیکھیں حضور فرما کی وہی عبارت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے حضور. اور پھر یہ پیارے بھائیوں دوسرا حوالہ ہے
اسی کتاب جلد 9 کا صفحہ 323. اور حضور نے واضح طور پر یہاں پر اس الہام کو اپنے بیٹے شریف احمد رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا اطلاق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے پیارے بھائیو یہ جو تیسری جنبہ صاحب کی بیساکھی تھی وہ بھی کھٹاک کر کے ٹوٹی ہے الحمدللہ. جنبہ اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتا. جنبہ صاحب ذرا چیخیں نہ ماریے گا, بڑی مہربانی ہے آپ کی. ہے جی, آپ کی عادت ہے پھر بد کلامی بڑی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پیارے بھائیو جنبہ صاحب کی بیساکھی نمبر 4 تذکرہ صفحہ 238 کہتے ہیں جی انا نبشرک بغلام حلیم. اور اس میں جناب جنبہ صاحب نے کیا کہتے ہیں جی, ان صفات کے ساتھ ذکی غلام کی چوتھی بشارت 1896 میں ہوئی تھی. یہ پیارے بھائیو یہ سفید جھوٹ ہے کہ یہ اسی ذکی غلام کے بارے میں گویا یہ کوئی جو ہے الہام نازل ہوا تھا جو کہ 20 فروری 1886 کے ذکی غلام تھے, کیونکہ وہ ذکی غلام جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق وہ تو فوت بھی ہو چکے تھے بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جنبہ صاحب نے سفید جھوٹ بولا ہے, یہودیانہ تحریف کی ہے. کیوں؟ آئیں جی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تذکرہ کے صفحہ نمبر 238 پر. یہ پیارے بھائیو تذکرہ کا صفحہ نمبر 238 ہے. یہاں پر یہ جو ہے الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا درج ہے. اور پیارے بھائیو اس الہام کے ساتھ ہی نیچے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ انجام آتم میں یہ الہام درج تھا. آئیے چلتے ہیں ہم آپ کو انجام آتم کا وہ صفحہ دکھلاتے ہیں. یہ پیارے بھائیو یہ الہام ہے, اور اس الہام کو جنبہ صاحب نے کس طرح سے جناب شو کیا ہے کہ یہ گویا کوئی 1896 کا کوئی الہام ہے. حالانکہ جنبہ صاحب پتہ نہیں ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی, کیا چکر ہے. پیارے بھائیو ان الہامات کے بارے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ روحانی خزائن کی جلد 11 میں اکٹھے کیے تھے, ہم تھوڑا سا جو ہے کچھ صفحات پہلے جائیں یعنی صفحہ 51 پر. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو میں الہامات درج کر رہا ہوں ان میں سے بعض الہامات 20 برس کے عرصہ سے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ مختلف اوقات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہامات ہوئے تھے, اور ظاہر ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا ہے اپنی تحریرات میں کہ ہر بیٹے سے پہلے اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر الہامات نازل کیے. ٹھیک ہے پیارے بھائیو, تو یہ تھا جنبہ صاحب کا جناب بہانہ نمبر 4 بیساکھی نمبر 4, اور وہ بھی جنبہ صاحب وہ پیجے ہے جی, وہ ٹوٹی پڑی ہے جنبہ صاحب آپ کی یہ جو بیساکھی تھی بیساکھی نمبر 4. ٹھیک ہے جی. اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی. پھر پیارے بھائیو جنبہ صاحب کا بہانہ نمبر 5 بیساکھی نمبر 5 تذکرہ صفحہ 277, اور اس میں پیارے بھائیو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام بیان کر کے یہ کہتے ہیں جی غلام کی 5ویں بشارت میں ذکی غلام کی دوبارہ بشارت ہوئی تھی ملہم کو یہ بتانے کے لیے کہ ذکی غلام ابھی پیدا نہیں ہوا. استغفر اللہ استغفر اللہ, انسان کیا کہے, لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین. کیوں پیارے بھائیو؟ یہ پیارے بھائیو تذکرہ کا صفحہ 270 ہے, اور یہ وہ الہام ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ پورا جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جس بیٹے کے بارے میں یہ الہام جو ہے وہ بیان کیا اس کا نیچے باقاعدہ درج کیا گیا ہے, لکھا گیا ہے. وہاں پر حضور فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جیسا کہ الہام کا منشا تھا میری بیوی بیمار ہو گئی, چنانچہ اب تک بعد عوارض مرض موجود ہیں اور آراز شدیدہ سے بفضل تعالیٰ صحت ہو گئی ہے. تو یہ کون سا بچہ تھا پیارے بھائیو؟ یہ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضور یہاں پہ بتلا رہے ہیں, اور یہ وہ حوالہ دیکھ لیں جلد 15 صفحہ 216 کے اوپر پھر وہی الہام درج ہے, اور یہ پوری تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جو ہے صفحات میں بیان کی ہے. یہ دیکھیں لکھا ہے کہ وہ چوتھا لڑکا تھا جس کے بارے میں یہ الہام تھا پیارے بھائیو, لیکن
جمبا صاحب جناب انہوں نے لوگوں کے سامنے دیکھ لیں پیارے بھائیو یہ جمبا صاحب کس قدر جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے یہ دیکھ لیں پیارے بھائیو آرام سے یہ تھوڑی سی بات بیان کر دی یہودیوں کی طرح یہودیانہ تحریف کرتے ہوئے. حوالہ جب دیا تھا جمبا صاحب تو کیا آپ نے یہ حوالہ خود نہیں پڑھا؟ اگر یہ حوالہ آپ نے پڑھا تھا تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے چوتھے بیٹے سے متعلق یہ بات یہ الہام جو ہے اس کو بیان کیا تھا نہ کہ کسی آئندہ ذکی غلام کے متعلق. ٹھیک ہے جی, اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر بھی پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے بارے میں واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ 4 لڑکوں کے پیدا ہونے سے متعلق تھی, یعنی کہ جسمانی لڑکوں سے متعلق. ٹھیک ہے جی, اور یہ دیکھیں پسرے چہارم کا نام مبارک رکھ دیا گیا ہے. حضور تو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں لیکن جمبا صاحب جھوٹ 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 بولتے جا رہے ہیں پیارے بھائیو. بہرحال جی پیارے بھائیو یہ تھا جمبا صاحب کا بہانہ نمبر 5 اور بیساکھی نمبر 5 وہ بھی تڑاہ کر کے ٹوٹی الحمدللہ. ہے جی, جمبا صاحب آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہوگی لیکن ہم کیا کریں, ہمیں بھی سچ بولنے کی بیماری ہے. اگر یہ گراں الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کے کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بہرحال پیارے بھائیو یہ جناب جمبا صاحب کا بہانہ نمبر 6 تذکرہ صفحہ 500 یہاں پر یہ الہام درج کر کے پیارے بھائیو انا نبشرک بغلام نافلۃ لک. بھائیو یہ دیکھیں جمبا صاحب نے کیا جھوٹ بولا ہے. یہاں پر کیا کیا جناب, انہوں نے نافلہ کو نافلہ ہی لکھ دیا ہے, کوئی یہاں پہ اس کا ترجمہ نہیں کیا. پھر آگے اسی سے ملتا جلتا الہام ہے پیارے بھائیو الہام نمبر 7 ہم ان کو اکٹھا ہی پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. انا نبشرک بغلام نافلۃ لک. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں بدر میں چھپا, الحکم میں چھپا, اور جمبا صاحب نے کیا کہتے ہیں جی اس کو جھوٹے طور پر کیا کہہ رہے ہیں, پھر وہی نافلہ کا ترجمہ نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں جی بشارت دوبارہ موعود نافلہ غلام کے طور پر مارچ 1906 میں ہوئی. پھر یہاں پہ کیا لکھا تھا انہوں نے, بشارت موعود نافلہ غلام کے طور پر دسمبر 1905 میں ہوئی تھی. پیارے بھائیو یہ بہت بڑا ان کا جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے. کیوں پیارے بھائیو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ یہ اب دیکھیں پیارے بھائیو جمبا صاحب نے یہاں پر یوں ذکر کیا ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا اور آپ نے کوئی کسی کے اوپر اس کا اطلاق ہی نہیں کیا. حالانکہ پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس الہام کو یہاں پر درج کر کے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 229 پر یہ فرماتے ہیں یعنی ہم ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ جو نافلہ ہوگا, یعنی لڑکے کا لڑکا, کیا مطلب پوتا. اور جمبا صاحب جناب یہاں پر اس بات کو چھپا گئے ہیں جی, بالکل جھوٹے طور پر چھپا گئے پیارے بھائیو. حضور فرما رہے ہیں یعنی لڑکے کا لڑکا, کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں. اور پھر حضور نے یہ باقاعدہ یہ فرمایا کہ چنانچہ تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا, سو یہ پیش گوئی 4.5 برس کے بعد پوری ہوئی. تو اس لیے پیارے بھائیو یہ جو جمبا صاحب نے بات یہاں پر بیان کی کہ گویا یہ کوئی نافلہ جو تھا وہ کوئی ذکی غلام, موعود ذکی غلام, وہ ذکی غلام جو کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں جس کا ذکر ہے اس کے بارے میں یہ کوئی الہام تھا. یہ جناب ان جمبا صاحب نے پیارے بھائیو سری جھوٹ بولا ہے. جمبا صاحب یہ تھی آپ کی جناب بیساکھی نمبر 6 ہیں جی, وہ جو ہم نے پہلے کہا تھا او پیجے. ہاں جی, آپ لنگڑے ہو گئے ہیں آپ آدھے. دیکھیں پیارے بھائیو 13 میں سے 6 بیساکھیاں بلکہ 7 بیساکھیاں جو ہیں وہ الحمدللہ ٹوٹ چکی ہیں, کیونکہ یہ الہام یہاں پہ بھی ہے نافلہ. اور نافلہ کے بارے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا مسیح موعود علیہ السلام نے باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ پوتا ہے. اس الہام کا ترجمہ ہی آپ نے یہ کیا ہے. چنانچہ پیارے بھائیو یہ جو جمبا صاحب نے تذکرہ 519 کے بارے میں یہ لکھا تھا یہاں پہ الہام نمبر 7, اس کی بھی یہ سن لے حقائق. یہ ہے جی صفحہ 519. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جمبا صاحب, پتہ نہیں جمبا صاحب کا لگتا ہے اینک جو ہے اس کی ٹیسٹ ہونے والا ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح ہے.
حضور فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو، کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں، یا بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ کیا مطلب کہ یا پوتے کے بارے میں ہے یا کوئی آئندہ لڑکا ہماری جو ہے نسل میں پیدا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ تو پیارے بھائیو، جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا، یہ جو غلام سے بارے میں الہامات ہوئے، ذکی غلام کے بارے میں، حلیم غلام کے بارے میں، وہ نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان 4 لڑکوں کے بارے میں بشارات ملی تھیں، بلکہ آئندہ نسل یعنی پوتے اور اس کے بعد بھی آئندہ نسلوں سے متعلق بشارات ان الہامات کے ذریعے دی گئی تھیں۔ اب پیارے بھائیو یہ دیکھ لیں، یہ ہے الحکم 10 اپریل 1906۔ ہم آپ کو اس کا اوریجنل یہ دکھلا رہے ہیں پیارے بھائیو، وہی الہام یہاں پر درج ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ بھی یہاں پر پیارے بھائیو پڑھ لیں، جو کہ جنبہ صاحب کی اس جو ہے بیساکھی کو بری طرح توڑ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیو نہ صرف الحکم بلکہ یہ ہے البدر اور 5 اپریل 1905، اور اس میں بھی جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر الہام درج کیا وہاں پر یہی جو ہم نے آپ کو تشریح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس الہام کی بیان کی وہ یہاں پر لکھی ہوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں جب یا بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ تو اس طرح سے پیارے بھائیو، اور جنبہ صاحب اے بھائی جے تواڈی جی 7ویں جو تھی نا تواڈی بیساکھی جنبہ صاحب، وہ بھی تڑاک کر کے ٹوٹ گئی الحمدللہ ہے جی۔ اور اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کے کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی۔ اور کریں یہودیانہ تحریف ہیں جنبہ صاحب، اور کریں بڑھ بڑھ کے کریں یہودیانہ تحریفیں۔ اب جب یہودیانہ تحریفیں کریں گے جنبہ صاحب، اور ہم تو لوگوں کو سچ بتائیں گے، اور جب ہم لوگوں کو سچ بتاتے ہیں تو پھر ان کو بڑی پیارے بھائیوں تکلیف ہوتی ہے، بڑا ان کو غصہ چڑھتا ہے ہمارے اوپر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ پھر پیارے بھائیوں جنبہ صاحب کی یہ جناب بیساکھی نمبر 8، بہانہ نمبر 8، اب یہ دیکھیں کس قدر یہ جھوٹا شخص ہے جی، یہ عبدالغفار جنبہ۔ انہوں نے پیارے بھائیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام تو یہاں پر درج کیا، اس سے پہلے والے الفاظ چھپا گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ ہے جی۔ وہ جو جس طرح یہودی تحریف کرتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں جی ہم یہودیانہ تحریف کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو کون کرتا ہے یہودیانہ تحریف، یہ جناب جنبہ صاحب ہیں جو یہودیانہ تحریفیں کرتے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں پیارے بھائیو ڈٹائی کی حد، کہتے ہیں جی غلام کی 8ویں بشارت میں ذکی غلام کی موعود صفات اعلیٰ اور حق میں 1906 میں اس کی بشارت ہوئی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ پیارے بھائیو یہ ہے پیارے بھائیو وہی تذکرہ کا صفحہ نمبر 554 جو کہ جنبہ صاحب کو شاید پڑھنا نہیں آتا۔ یہ دیکھیں انا نبشرک بغلام، اور اس سے پہلے کیا ہے ترا نسلم بعیدا، کیا مطلب ہے، اور تو اپنی ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے، کیا مطلب پیارے بھائیو کہ یہ جو الہام ہے یہ ایک آئندہ نسل سے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیارے بھائیو الہام نمبر 8 اور 9 اکٹھا لکھا ہوا ہے، تو ہم آپ کو الہام نمبر 9 بھی ساتھ ہی دکھلاتے ہیں۔ یہ دیکھو وہی صفحہ تذکرہ صفحہ 554، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ٹھیک ہے۔ پھر وہی نافلہ کے بارے میں الہام ہے، اور جنبہ صاحب نے پھر جھوٹے طور پر کہہ دیا کہ ذکی غلام کو ایک دفعہ پھر بطور نافلہ موعود غلام کے فرمایا گیا ہے، اور یہ بات چھپا گئے پیارے بھائیو جنبہ صاحب، جھوٹے طور پر جنبہ صاحب یہ چھپا گئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تم اپنی ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا، وہیں پر آپ علیہ السلام نے تو واضح طور پر یہ لکھا ہے ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرا پوتا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اتنی زیادہ تحریفیں پیارے بھائیو یہ صاحب کر کے بڑی بڑی تحریفیں، تو دیکھ لیں کتنی ڈٹائی سے یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب اگر یہ 13 الہامات میرے پاس نہ ہوتے تو میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی۔
اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. تو پیارے بھائیوں دیکھ لیں معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 9 بیساکھیاں جو ہیں وہ جنبا صاحب کی ٹوٹ چکی ہیں 13 میں سے. اوہ جنبا صاحب اب تو صرف 4 بیساکھیاں رہ گئی ہیں. اور پیارے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی جو الہام ہے الہام نمبر 8 یہ پیارے بھائیوں روحانی خزائن جلد 22 میں بھی درج ہے. تو ہم آپ کو وہاں سے بھی یہ دکھلا دیتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 22 اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام ہے. جنبا صاحب نے پیارے بھائیوں یہ بات دکھلا دی, یہ چھپا دی ترا نسلم بعیدہ. ٹھیک ہے جی, اور تم اپنی ایک دور کی نسل کو دیکھ لے گا. اور کیوں چھپائی؟ تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ الہام تو آئندہ نسل سے متعلق ہے. یہ 20 فروری 1886 والے ذکی غلام سے متعلق نہیں بلکہ آئندہ نسل سے متعلق ہے, جسمانی نسل. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ بتلایا اس سے اگلے صفحے پر کہ وہی بات جو ہم نے پہلے آپ کو دکھلائی کہ وہ کون ہوگا؟ تیرا پوتا ہوگا. وہ جو غلام ہے وہ کون ہوگا؟ تیرا پوتا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن دیکھ لیں ملہم نے کہا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تیرا پوتا ہوگا, مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور ملہم کی بات جیسا کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا پیارے بھائیوں, ہم تو ملہم کی بات مانیں گے, لیکن جنبا صاحب نے جو جھوٹ بولا لیکن الحمدللہ پیارے بھائیوں جھوٹ بولا ہے تو پکڑے گئے ہیں. اور شاید اللہ تعالیٰ نے پیارے بھائیوں اسی لیے جنبا صاحب سے یہ جھوٹ بلوائے تاکہ یہ پکڑے جائیں اور خوب جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ذلیل و خوار ہوں. الحمدللہ. اس کے بعد پیارے بھائیوں جنبا صاحب کی بیساکھی نمبر 10 ہے جی. جنبا صاحب نے یہ الہام درج کیا انا نبشرک بغلام حلیم. اور پھر وہی اپنی جو یہ حاشیہ آرائی کر رہے ہیں اس اپنے مضمون میں, غلام کی 10ویں بشارت میں ذکی غلام کی موعود صفت حلیم میں اس کی بشارت جو ہے وہ دی گئی تھی. ٹھیک ہے. حالانکہ پیارے بھائیوں یہ جو الہام ہے جو کہ تذکرہ کے صفحہ 619 کے اوپر درج ہے, اس کے 3 صفحے بعد اسی سے ملتا جلتا ایک اور الہام بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک. ٹھیک ہے جی. اور لیکن یہ دیکھیں پیارے بھائیوں ان کو درج کر کے جنبا صاحب نے کتنے بڑا جھوٹ یہاں پہ بول دیا ہے. کہتے ہیں جی ذکی غلام کی 11ویں بشارت 1907 میں ہوئی تھی اور اس میں ذکی غلام کو مبارک احمد کا مثیل قرار دے کر ملہم محمدی مریم کو بتلایا گیا تھا کہ یہ ذکی غلام مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا. استغفر اللہ. لیکن محمدی مریم کے گھر میں مبارک احمد کے بعد کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا, اور اس طرح موعود ذکی غلام یا نشان رحمت یا مسلم موعود کی پیشگوئی ملہم کی جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ذریت کی طرف آ گئی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور ہے. استغفر اللہ. دیکھیں پیارے بھائیوں یہ جنبا صاحب ہیں جی, ہم پھر کہیں گے گستاخ جنبا صاحب, تو پھر ان کو غصہ چڑھے گا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الہامات درج کر کے پیارے بھائیوں نتیجہ وہ نکال رہے ہیں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے خلاف ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہے الہام نمبر 10 تذکرہ کے صفحہ 619 پر, اور یہی الہام ملتا جلتا الہام صفحہ 622 پر. ٹھیک ہے جی. یہ پیارے بھائیوں یہاں پر ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ جو ترجمہ کیا ہے ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں, وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا, ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو. اور پیارے بھائیوں یہی الہامات سلسلہ کے اخبارات میں بھی شائع ہوئے. ہم آپ کو وہاں سے جو ہے یہ دیکھیں الحکم کا یہ حوالہ ہے, یہ 1907 میں یہ جو تھا وہ شائع ہوا تھا. اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام درج کر کے یہ اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے, یعنی یہ حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا, اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا. اور اسی عبارت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نے یہ بھی الہام اپنا درج کیا ہے, یعنی میں تجھے راحت دوں گا اور میں تیری قطع نسل نہیں کروں گا, اور بھاری قوم تیری نسل سے پیدا کروں گا. یہ خدا کا کلام ہے جو اپنے وقت پر پورا ہوگا. ٹھیک ہے جی.
اور اگر اس زمانہ کے بعض لوگ لمبی عمر پائیں گے تو وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو پیارے بھائیوں یہ الہام بھی دراصل کس بارے میں تھا؟ آئندہ نسل کے بارے میں تھا. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ الہام حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ الہام حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے تیسرا خلیفہ تھے ان کی شکل میں یہ پورا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا مبارک احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پوتا عطا فرمایا اور پھر وہ پوتا جو تھا اس کو باقاعدہ خلیفہ کے منصب پر بھی فائز کیا الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو انہوں نے یہ عبارت لکھی تھی کہ گویا چونکہ حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کے بعد کوئی لڑکا آپ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تو اس الہام کی وجہ سے جناب یہ جو پیش گوئی تھی 20 فروری 1886 کی اس کو جھوٹے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ کوئی روحانی نسل کی طرف منتقل ہو گئی. حالانکہ پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں واضح طور پر بتلا دیا کہ یہ الہامات تو آپ علیہ السلام کی جسمانی نسل سے متعلق تھے. جسمانی نسل سے متعلق. تو جنبہ صاحب کی یہ 11ویں جو بیساکھی تھی وہ بھی پیارے بھائیوں تڑاک کر کے ٹوٹ گئی الحمدللہ. اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی. اس کے بعد پیارے بھائیوں جنبہ صاحب کی بیساکھی نمبر 12 اور بیساکھی نمبر 13 ہیں جی آخری 2 بیساکھیاں اور یہ تذکرہ کے ایک ہی صفحہ کے اوپر ہے صفحہ 626. جنبہ صاحب نے جان بوجھ کے اسی عبارت کو کھینچ کر علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں یہ جو ہے عبارت صاحب لکا غلام زکیہ اور یہ جو عبارت ہے انا نبشر کا بغلام نسمہ یحییٰ یہ تذکرہ کے پیارے بھائیوں ایک ہی صفحہ کے اوپر یہ دونوں الہامات درج ہیں. یہ اکٹھا الہام لکھا گیا ہے لیکن وہ جنبہ صاحب نے اپنی نمبرنگ بڑھانے کے لیے بیساکھیاں بڑھانے کے لیے جان بوجھ کے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. لیکن یہ پھر اس کے بعد جنہوں نے پیارے بھائیوں اس کے اوپر حاشیہ چڑھایا ہے حاشیہ رائی کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں وہی ذکی غلام کو گویا یہ کہہ رہے ہیں جی یہ اسی ذکی غلام کا یہاں پہ ذکر آ گیا ہے جو کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا ذکی غلام تھا. حالانکہ پیارے بھائیوں ہم سب جانتے ہیں ذکی کا مطلب ہوتا ہے پاک اور غلام کا مطلب ہے لڑکا. تو اس لیے کسی شخص کا یہ کہنا اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ جی ذکی غلام کا مطلب ہے گویا وہی ذکی غلام جو کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں تھا یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے خاص طور پر ان حالات میں جبکہ اس ذکی غلام 20 فروری 1886 والے ذکی غلام سے متعلق تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں واضح طور پر جب بتلا دیا ہے کہ وہ ذکی غلام جو تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھلایا وہ فوت ہو گیا ہے اور آپ نے یہ واضح طور پر بتلایا کہ وہ ذکی غلام پسرے متوفی تھا یعنی کہ حضرت بشیر اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان حالات میں جنبہ صاحب کا یہ بہانہ کہ گویا یہ وہ ذکی غلام ہے جو کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں بیان کیا گیا تھا یہ محض جھوٹ ہے محض جھوٹ ہے محض جھوٹ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیارے بھائیوں یہ الہام بھی جہاں پر درج کیا اس کو ہرگز 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے طرف اسی لیے اس کے بارے میں کوئی اشارتاً بھی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ وہ لڑکا تو وہ ذکی غلام تو فوت ہو چکا ہے. اور اگرچہ پیارے بھائیوں یہ جو 12 اور 13 یہ جو الہامات ہیں ان کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ یہ کس کے بارے میں ہے لیکن چونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ جو الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ جو الہامات ہیں یہ آئندہ نسل سے متعلق تھے اور یہ آئندہ نسلوں سے متعلق آپ کو یہ الہامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا تھا. اس لیے جو یہ الہامات ہیں یہ بھی دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آئندہ نسل سے متعلق ہیں اور خاص طور پر پیارے بھائیوں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ پہلا جو پوتا عطا کیا گیا یعنی حضرت مرزا نصیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ کم سن عمری میں وفات پا گئے تھے صغیر سنی میں وفات پا گئے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو جب یہ بشارت دی
نسمہ یحییٰ، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یہاں پہ لکھا، معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے والا ہے۔ تو قرینِ قیاس یہ لگتا ہے کہ یہ غالباً حضرت مرزا ناصر احمد صاحب جو کہ آپ کے پوتے تھے ان کے متعلق یہ کوئی پیش گوئی ہے، یا ہو سکتا ہے کسی آئندہ آپ کی نسل میں کوئی ایسا وجود، کوئی ایسا نیک وجود پیدا ہوگا جس کے متعلق یہ پیش گوئی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ قرآن پاک کے مطابق جہاں جہاں بھی مبشر وجود کی بشارت غلام کے لفظ سے دی جاتی ہیں پیارے بھائیوں، یہ ہمارا چیلنج ہے ان جنبہ صاحب کو کہ وہ وہاں پر وہ تمام بشارات جو غلام یا ذکی غلام یا حلیم غلام سے بارے میں قرآن پاک میں دی گئی ہیں، ان میں ہمیشہ جسمانی نسل مراد ہوتی ہے۔ اور یہی پیارے بھائیوں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الہامات میں دیکھتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں یہ جو الہام ہے یہ الحاکم میں بھی چھاپا گیا تھا 10 نومبر 1907، یہ اس کا اصل امیج ہے۔ یہ دونوں الہامات 12 الہام نمبر 12 اور الہام نمبر 13، تو پیارے بھائیوں یہ تھے وہ 13 الہامات، وہ 13 بہانے، وہ جناب 13 بیساکھیاں جن کے بارے میں جناب جنبہ صاحب انہوں نے ہمیں کیا بتلایا تھا، ہم دوبارہ پیارے بھائیوں آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی۔ تو اب جبکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیارے بھائیوں وہ 13 کی 13 بیساکھیاں، وہ 13 کے 13 الہامات جو کہ جنبہ صاحب نے جھوٹے طور پر جو تھے وہ ذکی غلام کے بارے میں ان کا اطلاق کر دیا تھا کہ گویا وہ اس ذکی غلام سے متعلق ہیں جس کا ذکر 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا۔ اب جب کہ وہ بیساکھیاں ٹوٹ گئی ہیں، یہ سارے کے سارے الہامات پیارے بھائیوں ہم نے آپ کو ثابت کر دیا کہ جنبہ صاحب کی حاشیہ آرائیاں غلط ہیں۔ جنبہ صاحب نے جو کچھ الہامات کے بارے میں ان الہامات کے بارے میں لکھا ہے وہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے پیارے بھائیوں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ الحمدللہ جنبہ صاحب کے پاس ان کے اپنے الفاظ کے مطابق اب کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی دلیل کے بلبوتے پر جنبہ صاحب آپ اپنے آپ کو ذکی غلام قرار دیں یا مصلح موعود قرار دیں۔ اگر یہ 11 الہام جو الہام ہے مبشر کے بعد مرزا غلام علیہ السلام پر نازل نہ ہوتے تو آج آپ لوگوں کو میں اپنے دعوے کی طرف مبذول کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی۔ اس لیے جنبہ صاحب ہمارا آپ کو اب یہ عاجزانہ مشورہ ہے کہ توبہ کریں اور اپنے مریدوں کو اب کھول کر یہ بتلائیں کہ آپ نے یہ سب جھوٹ بولا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھولے جو کہ آپ کے جھوٹے جو ہیں دعووں کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر بیٹھے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کو دوبارہ پڑھ کر اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ادھر ماتم ہمارے گھر میں شادی، ادھر ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ العادی، فسبحان الذی اخذ العادی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔